دوستو، طارق بن زیاد بن عبداللہ ہسپانیہ کے پہلے فاتح اور اس کے پہلے والی تھے۔ وہ دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ طارق بن زیاد نے ایک مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے مرکز یعنی اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی کارنامہ اور واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت فکر عطا کی تھی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی بنا پر عوام اور فوجی سپاہی انہیں انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی حسب نسب کے بارے میں معلومات متضاد ہیں۔ الادریسی کے نزدیک وہ زناتہ کا بربر قوم تھا، جبکہ ابن خلدون نے اسے طارق بن زیاد اللیشی لکھا۔ بعض مورخین نے انہیں ایرانی نسل اور ہمدان کا باشندہ بتایا ہے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ طارق بن زیاد نے بہت جلد فن سپاہ گری میں شہرت حاصل کی اور ان کی بہادری اور عسکری مہارت کے چرچے ہونے لگے۔ وہ جنگی منصوبہ بندی میں بہت ماہر تھے۔ ہسپانیہ یعنی اسپین پر حملہ آور ہونے سے قبل طارق بن زیاد کی انتظامی صلاحیت کے باعث انہیں طنجہ کا والی مقرر کیا گیا۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا۔ نیز دوسرے محرکات کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے دمشق کی طاقت اور دفاعی استحکام اور صلاحیت کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000، بعض کے نزدیک 12,000 فوج کے ساتھ انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس فوج میں بربروں قوم کی تعداد زیادہ تھی۔ اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے۔ یہ پہاڑ بعد میں جبل الطارق کہلایا، جو یورپی زبان میں بگڑ کر جبرالٹر بن گیا۔ پھر ان چند سو سپاہیوں پر مشتمل فوج نے قلعہ کرتاجنہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جو اسلامی لشکر کے لیے فوجی لحاظ سے محفوظ تھی اور اس کے نزدیک پانی اور رسد کی سہولتیں موجود تھیں۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو ایک نہایت ولولہ انگیز خطبہ دیا اور کہا کہ تمہارے سامنے دشمن اور تمہارے پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بدل ہو کر اگر پسپائی کا سوچے بھی تو راستہ مسدود ہو۔ اس صورت میں صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دی جائے یا لڑتے ہوئے جان افریح کی سپرد کر دی جائے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 8 دن کا رن پڑا اور آخر کار دشمن کی فوج کو شکست ہوئی اور بادشاہ راڈرک بھاگ نکلا، جس کے انجام کا تاریخ میں پتہ نہیں چل سکا۔ یہ جنگ اس اعتبار سے بھی فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرات نہ کر سکی۔ بادشاہ راڈرک کی شکست، فاشت اور طارق بن زیاد کی حیرت انگیز فتوحات کی خبر سن کر افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود 18,000 کی فوج لے کر اسپانوی جزیرہ خزرہ میں اترا۔ اس کی فوج میں زیادہ تر عرب اور شامی سپاہی تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر غیر مفتوحہ علاقوں کا رخ کیا اور انہیں فتح کیے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی ملاقات ٹولیڈو میں ہوئی۔ دونوں سپہ سالاروں نے مفتوحہ علاقوں کی انتظامی صورتحال کا جائزہ لیا، داخلی حکمت عملی کا تبادلہ اور مزید فتوحات کی منصوبہ بندی کی۔ علاوہ ازیں عربی اور لاطینی زبانوں میں نئے سکے مضروب کیے اور نئی مہمات کا آغاز کر دیا، اور شمالی اندلس کے علاوہ جنوبی فرانس پر پیش قدمی کر کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا قاصد دمشق سے یہ حکم نامہ لایا کہ موسیٰ اور طارق جلد از جلد دارالحکومت دمشق پہنچ جائیں۔ دمشق واپس پہنچ کر موسیٰ اور طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالاروں کی عسکری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔